अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चे, आप सब ठीक हैं? हाँ जी। चलिए, अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेकर अपनी क्लास का आगाज करते हैं। और हमारी क्लास का नाम क्या है? बच्चों का कुरान। बच्चों का कुरान। और इसमें हमने क्या करना है? आज का टॉपिक अबाबील। आज हमने कुरान पाक में से जो नाम लिया है वो है अबाबील। और इसमें परिंदे भी, सारे परिंदे आ गए ना। मुझे वो पता है, वो अबाबील ने ना कुछ काफिर तो ना वो मस्जिद, मुझे लग रहा है खाना काबा वो तोड़ने के लिए। हाँ, जी, ये आज हम कहानी अबाबील ने उसके ऊपर कंकड़ डाले। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। हाँ ये आज हम ये कहानी करेंगे इसमें अबाबील में। और आज का जो हमारा मौजू है वो ऐसा है जिसमें हमारी एक पूरी सूरा आएगी और इसमें एक पूरी कहानी भी आएगी जो हमने बहुत दफ़ा सुनी, बहुत दफ़ा की है। लेकिन इसके साथ हम एक और काम करेंगे और वो क्या है, हम अबाबील के बारे में भी देखेंगे कि ये हैं क्या और कैसे होते हैं और ये क्या करते हैं और अल्लाह ताला ने इनको क्यों भेजा था। आप देखें ना, कितनी चीज़ें, कितने बर्ड्स हैं दुनिया में, आप सोच सकते हो। अबाबील को क्यों भेजा था और यानी याकूब को क्यों नहीं भेजा था? जी, इतने वो सबसे बड़ा काम। और फिर शाहीन कितना बहादुर परिंदा है और ऊंचा उड़ने वाला, लेकिन उनको नहीं, वो इतना बड़ा भी होता है और इतने बड़े बड़े पत्थर उठा सकता है। लेकिन अबाबील को क्यों भेजा था अल्लाह ताला ने? इसलिए क्या वो छोटे 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 होते हैं। चले हम देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये सूरा क्या है। आज की जो तिलावत है वो ताहा ली करेंगे। ताहा पहले सबसे कौन सी सूरा की तिलावत करनी है आज आपने? सूरतुल फील की तिलावत करेंगे और इसका तर्जुमा हमें बताएंगे कि इसमें क्या अल्लाह ताला ने इसके बारे में हमें बताया है। और इसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला इसकी कहानी भी सुनेंगे। कौन कौन सुनना चाहता है? कहानी किस किस को पसंद आई ये वाली? कितनी दफ़ा सुनी हुई है? पता नहीं, 2-3 दफा। बस नहीं, 5 दफा। 5 दफ़ा। और मोहसिन आपने कितनी दफ़ा सुनी? मैंने 5 दफा से ज्यादा, 5 दफा से ज्यादा। आपने तो बहुत दफ़ा सुनी होनी है, मुझे तो लग रहा है कोई 50 बार हो गया है ना। यूट्यूब में एक चैनल है, मुझे लग रहा है अल्लाह की कुदरत, उसमें है। उसमें तो वो बड़ों के लिए उन्होंने बताया ना, लेकिन बच्चों वाली कहानियों में तो कितना कुछ आपने सुना है। चले तो आप शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। बहुत शुक्रिया ताहा, आपने इतनी प्यारी तिलावत की। तर्जुमा, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथीवानों के साथ क्या सलूक किया? क्या इसने इनके दावों को गलत नहीं कर दिया और इसने इस पर अबाबील के झुंड भेज दिए जो इन पर कंकड़ मारते थे, पर इनको फिर इनको खाई हुई भूसी की तरह कर दिया। शाबाश, बहुत शुक्रिया ताहली, आपने इतनी प्यारा उसका तर्जुमा पढ़ा है ना, इतनी प्यारी तिलावत की है। अच्छा बच्चों, देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये हमें सिर्फ सूरा पढ़ के तो पूरी कहानी पता चल गई है? चल गई है ना। ये ऐसे नहीं लग रहा है जैसे क्लास में आपको बाज़ औक़ात कोई टीचर आपको आउटलाइन देती है ना, एक यानी 3 पेज का होता है चैप्टर, तो कहते हैं कि 3 लाइनों में लिख के देना। 3 लाइन, और कभी कभी 3 लाइनों में कहानी लिख के देते हैं ना, और कहते हैं इसको अपने लफ्जों में खुद से एक कहानी लिखे है ना। अल्लाह ताला ने भी देखिए हमें पूरी कहानी सुना दी है, लेकिन कितनी छोटी सी है। अच्छा, ये सूरा किस किस को आती है और किसको आती है? ताहा, आपको आती है ये सूरा? ये सूरा फील आपको आती है? वैसे हिफ्ज़ है आपको? आता ज़ैनब, आपको आती है? नहीं, अब ज़ैनब ने भी सीखनी है। और जिसको नहीं आती जल्दी से याद कर ले। और फिर क्या करना है, जब आपको याद हो जाएगी ना तो आप क्या करोगे,
किसी बच्चे को भी सुनानी होगी ना कहानी तो कहना मैं आपको कहानी सुनाऊं अरबी में, और वो कहेंगे हाँ सुनाओ, तो आप ये सूरा पढ़ोगे तो ये तो पूरी कहानी हो जाएगी ना। वो कहेंगे अच्छा ये तो हमें भी आती थी, है ना, कितनी मजे की गेम हो जाएगी ना। चले अब कहानी के हम पहले शुरू करें, पहले थोड़ी सी कहानी डिस्कस कर लेंगे, अबाबिल को डिस्कस करें, अबाबिल को करें। लेकिन अगर हम पहले कहानी को करें तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा कि क्यों आए थे बाबिल, कैसे आए थे, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं सुनी हुई वो भी सुन ले, है ना। चले क्या हुआ था इसमें कि अब्रहा था एक बादशाह जो कि ईसाई था। उसने क्या किया था, एक बहुत बड़ा सा गिरजा बनाया था, और वो ये चाहता था कि सारी जैसे सारी दुनिया हना काबा में जाती है, मेरे वो उसमें भी उसको उस वक्त नहीं था पता कि हना काबा भी है कोई ना। वो चेक करता था कि सारी दुनिया जो है ना इस घर में आए, इस गिरजाघर में आए, और सारी दुनिया के लोग जो है ना यहाँ की इबादत करें, यानी कि वो अपने आप को ना बहुत बड़ा साबित करना चाहता था। तकब्बर आ गया था ना उसमें। वो कहता था कि मेरा नाम हो, मेरा, हम कहते हैं ना बाज़ औक़ात कोई प्राइम मिनिस्टर होता है या कोई लीडर होता है, कभी कभी कोई क्लास का मॉनिटर भी होता है ना। नहीं याजूज माजूज नहीं था वो। तो वो ना जो अब्रहा है ना वो कहता था कि जैसे कोई क्लास का एक लीडर होता है ना, क्लासरूम में एक बच्चा होता है जो मॉनिटर बन जाता है, जो कहता है हर जगह पे मेरा जोर चले, जो मैं बच्चों को कहूँ ना मेरी हुकूमत हो, कहते हैं है ना, वो भी अब्रहा भी यही कहता था कि मेरी हुकूमत हो ना बस। वो बड़ा तकब्बुर करने लग गया। अच्छा उधर से ना एक अरबी आदमी था, वो गया हुआ था उधर उसी इलाके में। उसने कहा अच्छा ये गिरजा तुम्हारा, तुम्हें नहीं पता दुनिया में सबसे ज्यादा जिधर लोग आते हैं ना वो तो खाना काबा है, और वो मक्का में है, अरब में है, और वहाँ पे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इबादत की जाती है। उसने कहा अच्छा तो फिर तो मैं ऐसे करता हूँ ना, इसको तोड़ देता हूँ तो फिर मेरा नाम बड़ा हो जाएगा। जैसा कि आप समझे कोई एक है ताजमहल तो एक बादशाह बनाया ना, अगर आप कोई और बादशाह चाहे कि मैं महल बनाऊं इतना बड़ा, लेकिन वो कहे कि ये महल जो है सारी दुनिया में मशहूर क्यों है, मेरा क्यों नहीं मशहूर हो रहा। वो कहे अच्छा मैं ताजमहल तोड़ दूंगा तो लोग उसको भूल जाएंगे तो मुझे याद रखेंगे, लेकिन नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ताजमहल तो इतने सालों का उसका तो नाम बन गया हुआ है ना। अच्छा वो उसने कहा मैं तोड़ूंगा इसको, और उसने किया क्या, इसका नाम हाथी वाला क्यों आया है, क्योंकि इसमें हाथियों का नाम इसलिए आया कि वो ना अपने साथ जो फौज लेके गया था ना उसमें हाथी बड़े थे। अब क्योंकि वो अफ्रीका से लाया था, और अरब में तो हाथी होते ही नहीं है, आपको पता है ना अरब में कौन से जानवर होते हैं, ऊंट होते हैं, गधे, घोड़े होते हैं, है ना, क्योंकि वो सहरा है ना जगह होती है और उधर उनके पाँव जलते हैं। हाँ उनके पाँव। तो ऊंट जो है ना वो और घोड़े जो है ना वो रेत में तेज भाग सकते हैं, इसलिए अरब में वो लोग ऊंट रखते हैं। तो हाथी तो उधर थे ही नहीं, हाथी तो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पाँव होते हैं, आपने देखा है ना। वो क्या अगर रेत पे पाँव रखे तो क्या होगा उनके साथ, सड़ेंगे भी तो, और एक क्या काम हो सकता है, वो अंदर ही खुब जाएंगे, है ना, कितनी अंदर तक, क्योंकि उसका तो वजन भी इतना होता है ना। ऊंट जो होता है ना उसका पाँव पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, वो अंदर जाते हैं रेत के थोड़ी दूर तो, लेकिन फिर वो जल्दी से निकाल लेता है क्योंकि पतले पतले होते हैं ना, खुलते नहीं है। अच्छा वो लेके आ गया, उसने क्या किया, क्या बना, ये बस मेरा आज राज होगा। अब वो तो तकब्बर कर रहा था। जब मक्का में पहुंचा ना तो मक्का में उस वक्त कौन था, कौन किसके पास थी खाना काबा की चाबियां, हजरत अब्दुल मुतलिब। और ये कौन थे, दादा, हमारे प्यारे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दादा थे ये। और उधर लोगों ने पता क्या किया, मक्का वाले जो थे ना वो बुतों की पूजा करने लगे हुए थे, वहां नकाबा में उन्होंने बुत रख लिए हुए थे। इस वजह से ना अल्लाह से उनको ना इतना उनको प्यार नहीं था रहा कि अल्लाह से दुआ करें, वो डर गए कहते। तो वो सब लोग पहाड़ी पे चले गए। हजरत अब्दुल मुतलिब ना जब सुबह हुई तो गए उसके अब्रहा के पास और जाकर उनको कहा कि उससे मिलना चाहता हूँ ना। अब्रहा ना बहुत खुश हुआ कि ये आ गया, खुद ही आ गया, कहता है कि इसने मान जाना है कि जो मैं जिस लिए आया हूँ तुम कर लो, हमें कुछ ना कहना। लेकिन हजरत अब्दुल मुतलिब ना उधर जाकर उनको कहती है, अब्रहा मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुमने जो हमारे जानवर पकड़े हैं ना वो हमें वापस कर दो। अब्रहा बड़ा हैरान हुआ, कहता है तुम सिर्फ जानवरों के लिए आए हो, और वो जो खाना काबा मैं डाने आया हूँ, तोड़ने आया हूँ, तुम लोगों का वो इतना बड़ा इबादत खाना है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है।
تو حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، اس کی مجھے فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ حدود اس کی حفاظت کر لیں گے، جانور میرے ہیں وہ مجھے دے دو، کیونکہ جانور ظاہر میں تو اس پہ ہونا، میں نے اللہ سے ان کے لیے تو دعا نہیں کی ہے۔ ابرہہ کے دل میں نا تھوڑا سا خوف پیدا ہو گیا، ڈر گیا تھا وہ کہ یہ اتنی پتہ نہیں اس کو کتنا یقین ہے، اللہ کی اتنی طاقت پہ اس کو یقین ہے، اور میں نے تو خود میں تو کہتا ہوں میرا گھر ہے وہ جو میں نے عبادت خانہ بنایا، اس لیے اب اس نے پتہ کیا کیا، ڈر گیا، اس کا دل کیا میں واپس چلا جاؤں کچھ نہ کروں، لیکن پتہ کیا ہوا، اس کو نا اس کے دل میں تکبر تھا، غرور تھا، اس کی نا ناک لمبی سی ناک ہوتی ہے نا، اچھا میں پیچھے چلا گیا نا تو لوگ مجھے مذاق اڑائیں گے، مجھے کیا کہیں گے، واپس آ گیا ہے، لڑے بغیر آ گیا ہے، اب میں واپس کیسے جاؤں، چل کرتا ہوں حملہ، دیکھا جائے گا، میرے پاس تو ہاتھی بھی ہے، ان کے پاس ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا نا عبداللہ، وہ اس نے آگے کیا ہوا تھا کہ عبداللہ ہاتھی جو ہے نا اس کو میں نے نا اس کے سب سے پہلے نا اس کے ساتھ باندھ کے نا تو زور لگاؤں گا تو بلڈنگ ٹوٹے گی۔ اچھا اس کے بعد اس نے وہ جو آدمی ساتھ لایا ہوا تھا نا جس نے راستہ دکھایا تھا عرب کا تھا، اس کو چھوڑ دیا، کہتا چل تو جا نا، تو وہ جاتے جاتے نا پتہ کیا کیا اس نے، ہاتھی کے کان میں کیا گیا، کیا کہا اس نے کہ گھر کو نہ توڑنا جو بھی ہو چل، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور تمہیں سزا ملے گی۔ جی، کیونکہ جانور جو ہے نا وہ تو کبھی بھی کافر نہیں نہ ہوتے، جانور تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جانور نے جب سنا نا اس ہاتھی نے کہ یہ وہ کہہ کے گیا کہ یہ تمہارے معبود کا تمہارے رب کا گھر ہے جس کو توڑنے جا رہے ہو، آگے نہ بڑھنا، ہاتھی جو ہے نا اس کے دماغ میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی، اب اس کو اتنا پیٹے چل آگے چل آگے چل آگے، وہ جائے نا، مارا نہیں تھا، ہاں مرنے والا ہو گیا، اتنا پیٹا لیکن وہ پھر بھی آگے نہیں تھا گیا۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا، اتنی دیر ہوئی نا وہ بڑے تنگ پڑ گئے نا، زچ ہو گئے، ساری آرمی کہتی ہے اب ہم کیا کریں، یہ تو آگے نہیں جا رہا۔ اتنی دیر میں کیا ہوا، اتنی دور سے اتنے بڑے بڑے کیا ہے، جھنڈ کے جھنڈ ابابیل آئے، آپ نے پڑھا نا، جھنڈ کے جھنڈ ابابیل آئے، اور وہ ایسے لگ رہا تھا دور سے زیادہ بہت بڑا، آپ نے دیکھا پرندے کیسے اڑتے ہیں جھنڈ بنا کے، ہے نا، پتھر وہ اتنا بڑا پہاڑ کی طرح لگ رہا تھا، وہ لائنیں بنا کے اکٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے گلا دیا نا سارے وہ لوگ سے پھر وہ گول گول گھومنے لگے ہیں، وہ خانہ کعبہ تھا۔ جی وہ پتہ کیا ہوا، جب وہ ابابیل آئے نا اتنے زیادہ تھے، وہ اڑتے 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 ان کے پروں کے بازے بھی، وہ بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہے، اور جب وہ بالکل اوپر آئے نا تو اب ابابیل کتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، اور اس کا منہ کتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، اور اس نے کنکری کتنی کی پکڑی ہونی ہے، چھوٹی سی، ہاں یہ والا بنایا بھی ہے۔ اچھا یہ مجھ سے نا بھی ڈسکس کریں، اس کو ختم کر لیں، بس ختم ہو گئی ہے یہ۔ اچھا اس نے نا ابابیل نے پتہ کیا کیا، وہ اپنے منہ میں ایک ایک کنکری اٹھائی ہوئی تھی، ایک پرندے نے صرف ایک کنکری، اور وہ جو پھینکتے تھے نا وہ کیسے لگتی تھی، جیسے ایک پسٹل ایک گن میں سے ایک فائر کریں تو زور سے جا کے لگتی ہے نا، وہ بس منہ سے اور ایسے جا کے وہ منہ سے بس پھینکتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ ہم کو بال دیکھا ہے، اگر ہم بال کو ہاتھ سے چھوڑ دیں تو آرام سے زمین پہ لگتا ہے نا، لیکن اگر ہم زور سے مارے تو زور سے لگتا ہے۔ اب ابھی زور سے تو نہیں مارتے ہونے نا، وہ تو آرام سے چھوڑتے ہونے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت سے نا، اللہ کی قدرت سے وہ اتنی زور کے لگتا تھا، ان کے جدھر لگتا تھا نا کھب جاتا تھا، اور ابرہہ جو ہے نا اس کو بھی لگے لیکن وہ مرا نہیں، سارے لوگ مار گئے اور ادھر بکھر گئے، لیکن ابرہہ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ بچ گیا نا، ہاتھی تھا وہ تو جانور جو ہے نا وہ تو کوئی نہیں نہ لے کے واپس جاتا، کیونکہ جب کوئی فوج یا آرمی جو ناکام ہو جاتی ہے نا لڑائی میں تو ان کا سارا مال و اسباب ادھر ہی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابرہہ جو ہے نا وہ واپس گیا اور رستے میں مار گیا، پھر وہ کیونکہ اس کو وہ زخم آئے ہوئے تھے، لیکن اس کو اللہ نے مارنا نہیں تھا، اس کو لوگوں کو جدھر سے گزرنا تھا نا اللہ نے دکھانا تھا، دیکھو ابھی دیکھو اس کہانی سے ہم نے کتنا اچھی ہمیں نصیحت ملی ہے کہ اللہ کوئی بندہ نہیں اتر رہا لڑنے کے لیے، فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے، جی ابھی دیکھتے ہیں تو کوئی ادھر بندہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنا گھر بچا لیا۔ اچھا اب ہم پہلے ابابیل کو دیکھتے ہیں، ابابیل کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے محسن آپ دکھائیں آپ نے کیا بنایا، یہ ابابیل میں نے بنایا ہے، جی یہ دیکھیں یہ اس نے ابابیل پرندہ بنایا ہے جو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس
اس کے منہ میں اتنا سا کنکر تھا. شاباش محمد محسن, آپ اس کو دونوں ہاتھ اس سے ذرا پکڑ کے سامنے کریں گے تھوڑا سا. اچھی ادھر سے صحیح نظر آ رہا ہے. اچھا, اس کے اوپر آپ نے لکھا ہے اللہ کی فوج. جی, یہ تھی ابابیل جو تھے, کیا تھے؟ اللہ کی فوج تھے. اللہ نے اپنی آرمی بھیجی تھی. کتنی پیاری آرمی ہے نا. کبھی ایسے آپ کا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ یہ آرمی ہو گیا. چلے, اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ ابابیل کا گھر ہوتا ہے. ابابیل کا گھر بھی اللہ نے. یہ جو ایک کونا ہے اور اس میں جا کے مٹی سے چھوٹا جتنا اس میں منہ میں جیسے جتنا کنکر آتا ہے اتنی مٹی لاتے ہیں گیلی اور ادھر جوڑ دیتے ہیں. تو جب وہ سوکھ جاتی ہے اندر وہ چوزے پیدا ہو جاتے ہیں. چوزے ان کے پیدا ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا دونوں ہاتھ سے پکڑ کے سامنے کریں گے آپ. جی, یہ اس نے بنایا کہ یہ 2 دیواروں کے بیچ میں اور چھت کے جوڑ میں بناتی ہے ہمیشہ. گھر آج کنویں کے اندر بناتی ہے نا. یہ تو ہم نے کرافٹ بھی کیا ہوا ہے. ابابیل جو ہیں یہ ایسے کرتے ہیں. اچھا, اس کی ایک اور بات ہے, یہ جو نا بہت زیادہ نا عقل مند جانور ہے. جب یہ گھر بناتے ہیں نا ہمیشہ ایسی جگہ چوز کرتے ہیں جدھر کوئی ان کو کوئی نقصان نہ ہو, اور اپنے پرندے اپنے چوزے کو بھی یہ بڑا ٹریٹ کرتے ہیں. بہت اچھا ہمارے گھر میں بھی ہوا تھا ویسے, وہ کچھ میں آتے چھوڑ دیا تھا کچھ بچوں. جی, ایسے تھا. اچھا, اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ ابابیل تھا چھوٹا سا پرندہ تھا. اللہ نے اس کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ ایک تو لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ اگر تم لوگ میرے لیے کام نہیں کرو گے تو میں تو اپنے پرندوں سے بھی کروا لوں گا. اور اس سے پہلے آپ نے ایک کہانی سنی ہے نا, اللہ نے مچھر بھیج کے بھی کام کروا لیا تھا اپنا, جب نمرود کو مروایا تھا. اور اس کے پہلے آپ نے ایک کہانی سنی ہوئی ہے کہ جب بنی اسرائیل کی قوم کو بندر کر دیا, بندر بنا دیا اور ٹڈیاں اور وہ مینڈک بھیج دی. ٹڈیاں اور مینڈک بھی بھیجے تھے فرعون پہ. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا نا, اگر اللہ تعالیٰ کوئی زندہ چیز سے نہ کام لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حضرت نوح کی قوم پہ دیکھو اتنا پانی بھیج دیا, اپنا کام کروا لیا نا. اسی طرح کوئی اور کہانی سے یاد کریں جس میں, اچھا برڈز کی اور بھی تو کہانیاں آئی ہیں نا قرآن پاک میں, جیسے کوے والی کہانی آئی ہیں, اور ہدہد والی اس دن بھی ہم نے کی. اچھا دیکھیں, ہدہد سے اللہ تعالیٰ نے کام کروا لیا تو سلیمان کو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ایک ملک میں ایک شہزادی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے, وہ بت پرست ہے. تو وہ بتایا تو جائیں آپ ان کو مسلمان کریں, ہے نا. تو بیٹا بچوں, یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ساری نشانیاں دکھائی ہیں اور کہانیاں سنائی ہیں نا, اس لیے سنائی ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہم پر کوئی کافر یا کوئی غیر مسلم حملہ کرتا ہے, یا آپ سمجھتے ہو کہ ایک جگہ پہ ہے, کسی کو ہماری ضرورت ہے. جب وہ قیامت کا دن آنا نا, اس سے تھوڑی دیر پہلے نا انہوں نے نکلنا والا وہ کچھ لوگوں تو مارنا. ہاں, پتہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر میں کوئی مصیبت ہوتی ہے, کوئی کام ہوتا ہے, تو اس کو اگر ہم بچانے کے لیے نہیں آئیں گے, اگر ہم نہیں نکلیں گے تو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کوئی. اور آج کل جو کورونا آیا ہوا, یہ کیا کرنے آیا ہوا؟ یہ بھی لوگوں کو یہ بتانے آیا نا, اچھا تم لوگ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے ہو, تم لوگ کام نہیں بند کر سکتے ہو, چلو ٹھیک ہے میں پھر کورونا بھیج دوں. اور اس سے کیا ہوا ہے, ساری فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں نا, گاڑیاں بند ہو گئی ہیں, رک گئی ہیں نا. اب دیکھا آسمان کتنا صاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا نہیں رکتے ہو, بیٹھتے نہیں ہو نا گھر میں, بیٹھ جاؤ کچھ دنوں کے لیے. ہر ٹائم. اور بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ماں باپ کو کہا اچھا بچوں کو ہمیشہ اسکول بھیجتے ہو, روز بھیجتے ہو, ان کو نماز کے لیے کہو یا نہ کہو, اسکول کے لیے ضرور کہتے ہو نا. اچھا چلو آپ کچھ دن یہ اسکول سے بھی چھٹی کریں گے, گھر بیٹھیں گے, اور آپ کو کیا فائدہ ہوا ایسے؟ جی, طاہا اور محمد محسن کو تو یہ بڑا فائدہ ہوا ہے. میں نے بھی رکھتی ہوں. جی, آپ بھی کہ روزے زیادہ آسانی سے رکھے جا رہے ہیں نا. جب اسکول جاتے ہیں روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے, تو یہ تو بچوں کو اللہ تعالیٰ نے نا بچوں کی یہ لوگ یہ کھا لو اگر آپ پاس نہیں. جی, اور اسے ایک اور فائدہ بھی تو ہوا نا, آپ لوگوں کے لیے حفظ کرنا کتنا آسان ہو گیا. آپ کتنا زیادہ حفظ کر رہے ہیں اس دن کا روز, اور عبادت کرنا بھی, اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی آسان ہو گیا ہے نا. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا. چلے بچوں, بہت شکریہ آپ کا. اسکول کا کام بھی میں نے کچھ آرام کر کے کر سکتے ہیں. جی, ایسا ہی ہے. اچھا, آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, اس سے ہمیں جو سبق ملا ہے نا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور عمل یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کہیں کسی کو ہماری ضرورت ہوگی, ہمیں لگے گا
کہ کوئی اللہ کے اور اسلام کے یا مسلمان کے کہیں سے کوئی خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم نے ادھر سے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے. اگر تو ہم بھاگیں گے تو اللہ یہ کام کسی اور سے کروا لیں گے, ہے نا, کروا لیں گے نا. تو لیکن اگر ہم وہاں پر رہیں گے اللہ کے کام میں مدد کریں گے. اور قرآن پاک میں پتہ اللہ تعالیٰ نے محمد سے کون سی سورت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کون ہے جو حزب اللہ ہے اور کون ہے جو حزب الشیطان. وہ صورت ہے مجادلہ میں. مجادلہ میں اللہ نے کہا ہے کچھ لوگ ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہی ہیں, ہے نا. یہ حزب الشیطان جو آپ نے پڑھا نا, زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن, نہیں یہ والی نہیں ہے. ایک آپ اس کو کھول کے بتا رہے ہیں. چلیں زینب اتنی دیر میں بھائی کے نکالنے تک آپ نے بتایا. یہ آپ نے کرنا ہے, یہ ایک دل والا دیوار اور ادھر وہ ابابیل جگہ نہیں ہے. ابابیل کا گھر اس طرف کو کریں زینب آپ. اس طرف کو تھوڑا. جی بہت شکریہ زینب, بہت پیارا آپ نے بنایا ہے. یہ ایک دیوار اور اس پہ ابابیل کا گھر بھی بنایا. زینب کو تو ویسے بھی پرندے بہت اچھے لگتے ہیں نا, یہ کی وجہ سے. اور شیطان یعنی شیطان کا جو گروپ ہے اور ایک حزب اللہ جو اللہ کا گروپ ہے. اللہ کا گروپ. پہلی آیت جو شیطان کے گروپ والی ہے, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. جی, کہ جو شیطان کے ساتھی بنیں گے وہ ہمیشہ نقصان میں رہیں گے. اور دوسری لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. شاباش, بہت شکریہ محمد حسن, آپ نے اتنی پیاری آیات تلاوت کی ہے, اتنی لمبی بھی ہے لیکن کتنی مزے کی ہے کہ وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گروہ ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے, اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا, اگر آپ یہ سوچو ایک کوئی بچہ ہے کسی کو بلی کر رہا ہے, بلی کر رہا ہے, تو آپ کیا کرو گے, روکو گے. اور اگر روک نہیں سکتے تو کیا کرو گے, اس کا ساتھ دو گے. اور اگر کوئی بچہ ایسے تنگ ہوا ہے اور اوپر سے آپ اس کو تنگ کرنا شروع کر دو, یہ کون سا حزب ہوگا,